بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم صفت کے اقسام کو ایسے آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، بات دل و دماغ میں رسوخ کر جائے گی، بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ براہ کرم ویڈیو کو آخری تک دیکھیں۔ صفت کو آپ جملوں میں تین طرح پائیں گے۔ نمبر ایک، یا تو صفت مفرد آئے گی۔ مفرد کا مطلب جو جملے کے مقابلے میں آتا ہے، نہ کہ تثنیہ جمع کے مقابلے میں آنے والا مفرد، جسے ہم کلمہ واحدہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ھذا رجل صالح، یہ ایک نیک مرد ہے۔ ھذا مبتدا ہے، رجل خبر ہے اور یہ موصوف ہے، صالح یہ صفت ہے جو کلمہ واحدہ ہے۔ رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری مثال، ہاتانی صورتانی جمیلتانی، یہ دو خوبصورت شکلیں صورتیں۔ ہاتانی مبتدا ہے، صورتانی خبر ہے اور یہ موصوف ہے، جمیلتانی یہ صفت ہے، یہ کلمہ مفرد ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تیسری مثال، جاء الرجال الکرماء، آئے معزز لوگ۔ جاء فعل، الرجال فاعل اور یہ موصوف، الکرماء صفت، یعنی کلمہ واحدہ ہے، ایک کلمہ۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ان مثالوں میں، صالح، جمیلتانی، الکرماء یہ کلمہ مفرد ہیں، مرکب نہیں ہیں، اور اپنے ماقبل سے صفت واقع ہو رہے ہیں۔ یہ صفت کی پہلی قسم۔ اب صفت کی دوسری قسم کو جان لیتے ہیں۔ صفت کی دوسری قسم جملہ، یعنی صفت کبھی جملے کی شکل میں ہوگی، وہ جملہ کبھی اسمیہ ہوگا، کبھی وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ یعنی وہ دو کلمے ہوں گے، جیسے مثال، رأیت فتاة اخلاقها طیبة، میں نے ایک ایسی نوجوان لڑکی کو دیکھا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ رأیت فعل بفاعل، فتاة یہ مفعول ہے اور یہ موصوف ہے۔ اخلاقها مضاف اپنے مضاف مل کر مبتدا، طیبۃ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر فتاة موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر رأیت فعل کے لیے مفعول، رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسری مثال، حضر طالب وجهه جمیل، ایک ایسا طالب علم حاضر ہوا جس کا چہرہ خوبصورت ہے۔ حضر فعل ہے، طالب فاعل ہے اور یہ موصوف ہے۔ وجهه مضاف اپنے مضاف سے مل کر مبتدا، جمیل خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر طالب موصوف کی صفت، طالب موصوف اپنی صفت سے مل کر حضر فعل کے لیے فاعل، حضر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تیسری مثال، شاہدت عالما ثوبه نظیف، میں نے ایک ایسے عالم کو دیکھا جس کے کپڑے صاف ستھرے تھے۔ شاہدت فعل بفاعل، عالما مفعول اور یہ موصوف، ثوبه مضاف اپنے مضاف سے مل کر مبتدا، نظیف خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر عالما موصوف کی صفت، عالما موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول، شاہدت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یاد رکھیں کہ جس وقت صفت جملہ ہو تو اس وقت تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، موصوف نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو۔ نمبر دو، جملے میں ایک ایسی ضمیر ہو جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہو۔ نمبر تین، وہ جملہ اس کی صفت بھی بن رہا ہو، یعنی اس نکرہ کی صفت بھی بن رہا ہو۔ چلو ان تینوں شرائط کو مذکورہ مثالوں میں فٹ کر دیکھتے ہیں، تطبیق کر دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال، رأیت فتاة اخلاقها طیبۃ، اس جملے میں موصوف فتاة ہے، یہ نکرہ ہے۔ نمبر دو شرط، اخلاقها طیبۃ، اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہے، ہاں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے فتاة کی طرف۔ نمبر تین شرط یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ فتاة کی صفت بھی بن رہا ہے۔ تو یہ تینوں شرائط پائی گئی۔ اسی طرح دوسری مثال کے اندر بھی آپ غور کریں گے، حضر طالب وجهه جمیل، اس جملوں میں موصوف طالب یہ نکرہ ہے، وجهه جمیل یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے اندر ہو ضمیر جو لوٹ رہی ہے طالب کی طرف۔ اسی طرح نمبر تین شرط یہ ہے کہ یہ جملہ طالب کی صفت بھی بن رہا ہے۔ اسی طرح تیسری مثال کے اندر آپ غور کریں گے، شاہدت عالما ثوبه نظیف، تو اس جملے کے اندر بھی تینوں شرائط پائی گئی، یعنی یہ موصوف نکرہ بھی ہے۔ نمبر دو، جملے میں ضمیر بھی موجود ہے جو لوٹ رہی ہے ماقبل کی طرف، یعنی موصوف کی طرف، اور اسی طرح یہ ثوبه نظیف یہ جملہ اسمیہ اس کی صفت بھی بن رہا ہے۔ صفت کبھی جملے فعلیہ ہوگی، اس کی مثال، سلمت علی رجل یکرم الاطفال، میں نے ایک ایسے مرد کو سلام کیا جو بچوں کی عزت کرتا ہے۔ سلمت فعل بفاعل، علی حرف جر، رجل مجرور ہے اور یہ موصوف ہے۔ یکرم فعل بفاعل، الاطفال مفعول، یکرم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر رجل موصوف کی صفت،
रजुलिन मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर अलाजार के लिए मजरूर, अलाजार अपने मजरूर से मिलकर सल्लम तो फ़ेल का मुताल्लिक़, सल्लम तो फ़ेल अपना फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमले फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। इस मिसाल में भी अगर आप गौर करेंगे तो तीनों शराइत पाई जा रही हैं। नंबर 1, मौसूफ ये नकिरा है, और इसी तरह युकरिमुल अतफ़ाल ये जुमले फ़ेलिया है, इसके अंदर एक ज़मीर है, हुआ ज़मीर जो लौट रही है रजुलिन की तरफ, और इसी तरह ये युकरिमुल अतफ़ाल मुकम्मल जुमले फ़ेलिया, ये इसकी सिफत भी बन रहा है। इसी तरह इन मिसालों के अंदर आप इस जगह एक और कायदा भी देख सकते हैं। वो कायदा है जो इससे पहले मैंने कई मरतबा कहा, अल-जुमलु बअदन नकिरातिल महज़ा सिफ़ातुन, इस कायदे को भी आप देख सकते हैं। नंबर 3, सिफत कभी शिबा जुमला होगी। शिबा जुमला की भी 2 किस्में हैं। नंबर 1, या तो वो जार मजरूर होगा या ज़र्फ़ होगा। जार मजरूर की मिसाल, लक़ीतु सदीक़न मिन अअज़्ज़िल अस्दिक़ाई, मैंने एक ऐसे दोस्त से मुलाकात की जो दोस्तों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है। लक़ीतु फ़ेल बफ़ाइल, सदीक़न ये मफ़ऊल है और ये मौसूफ़ है, मिन हर्फ़ जर है, अअज़्ज़ी मजरूर है और ये मुज़ाफ़ है, अल-अस्दिक़ा मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मिन जार के लिए मजरूर, मिन जार अपने मजरूर से मिलकर काइनन का मुताल्लिक़ होकर शिबह जुमला होकर सदीक़न मौसूफ़ की सिफ़त, सदीक़न मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मफ़ऊल, लक़ीतु फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमले फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। ज़र्फ़ की मिसाल, रअयतु ताइरन बैनल अशजारी, मैंने एक परिंदे को दरख्तों के दरमियान देखा। रअयतु फ़ेल बफ़ाइल, ताइरन मफ़ऊल है और ये मौसूफ़ है, बैना ज़र्फ़ मुज़ाफ़ है, अल अशजारी मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर काइनुन का मुताल्लिक़ होकर शिबह जुमला होकर ताइरन मौसूफ़ की सिफ़त, ताइरन मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मफ़ऊल, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर जुमले फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। तो खुलासे कलाम ये निकला कि सिफ़त की 3 किस्में हैं। नंबर 1, मुफ़रद, नंबर 2, जुमला, वो जुमला कभी इसमिया होगा और कभी फ़ेलिया होगा। लिहाजा सिफ़त के जुमला होने की सूरत में 3 शराइत जो मैंने ज़िक्र किए हैं उसको मद्देनज़र रखा जाए। 3 शराइत में से अगर कोई एक शर्त भी मफ़क़ूद हो जाए तो उस जगह गौर व फ़िक्र करके तरकीब करें, समझ कर तरकीब करें। नंबर 3, सिफ़त शिबा जुमला होगी, इसकी भी 2 सूरतें हैं, वो कभी जार मजरूर की शक्ल में या कभी ज़र्फ़ की शक्ल में, जैसा कि मिसालों के ज़रिए आपने समझा। उम्मीद है कि बात मुफीद लगी होगी। अगर फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाएँ। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।